وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا، ان پر تکلیف بھی آتی ہے۔ تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے، تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے۔ سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی۔ اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو دو باتیں بھی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دو جملے بھی کہیں تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، پر کیا کریں، ہم بھی کہتے رہیں گے، ہم بھی بولتے رہیں گے، ہم بھی یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں، اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ میں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں تے درد پرانے چھیڑاں۔ اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔